امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں دریائے دجلہ میں غسل فرمانے گئے، نہا رہے ہیں، کپڑے باہر رکھے اتار کر دریائے دجلہ کے کنارے۔ جب غسل سے فارغ ہوئے تو باہر نکلے تو دیکھا کپڑے ہی غائب ہے۔ امام سفیان ثوری اب پریشان حال کھڑے ہیں، کپڑے ہی نہیں۔ کپڑے نہیں، اضطراب میں حیرت میں کھڑے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ جو ایک شخص جو چوری کر کے لے گیا تھا، چور، وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ وہ چور جو کپڑے اٹھا کے لے گیا تھا وہ کپڑے لے کے واپس آیا، اس نے آ کر کپڑے واپس کر دیے، آپ کو کپڑے واپس دے دیے۔ آپ نے دیکھا تو اس کا ایک ہاتھ فالج زدہ تھا، ایک ہاتھ سے کپڑے واپس کر دیے، ایک ہاتھ فالج زدہ تھا، دیکھا کہ مفلوج ہے۔ آپ نے کپڑے لے کے رکھ دیے، ہاتھ اٹھا دیے، بس کوئی بات نہیں ہوئی، نہ اس نے کچھ کہا نہ آپ نے۔ مولا جس طرح تو نے میرے کپڑے مجھے واپس کر دیے ہیں، اس کو اس کا ہاتھ واپس کر دے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا ہاتھ، بازو، جیسے میرے کپڑے تو نے لوٹا دیے ہیں، اس کا صحیح صحت مند بازو اسے لوٹا دے۔ بس یہ ہے طرز عمل۔ اس کو نہیں کہا بے شرم، پھر اگر ہمارے یہاں ہم ہوتے نا، ہمارا دور ہوتا، جو بھی ہوتا، کیا جو بھی ہوتا، اس نے اس کے کپڑے واپس کرنے پر شکریہ ادا نہیں کرنا تھا، کہنا تھا بے حیا، پھر شرم آ گئی تھی نا، وہ فلانے آؤ۔ میں تو وہ لفظ نہیں بول سکتا، وہ کئیوں کو تو بہت اچھے آتے ہیں لفظ، بہت زیادہ، میرے پاس تو لغت نہیں۔ او فلانے او فلانا او فلانا او فلانا، تین شرم آ گئی، تین غیرت آ گئی، تو آ ہی گیا نا، پھر لے جاندہ، پھر کرامتیں بناتے، پھر لے جاندہ کپڑے، پھر میرے آ ہی گیا نا، وہ شروع ہو جاتا۔ ہمارا یہ مزاج، یہ طرز عمل ہے، یہ سلوک ہے، یہ روحانیت ہے، یہ تصوف ہے، یہ کرامت ہے، یہ کمال ہے کہ اپنے چور کو بھی دعا دے رہے ہیں، کپڑے لایا ہے تو اس کے ہاتھ کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی طبیعتوں سے غصے کو نکالنا ہے، اس کی جگہ تحمل، حلم، بردباری ڈالنی ہے۔ اپنی طبیعتوں سے تنگی کو نکالنا ہے، اس کی جگہ فراخی، وسعت ڈالنی ہے۔ اپنی طبیعتوں سے کڑکڑ نکالنی ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب کڑکڑ، اس کڑکڑ سے آج تک ایمان سے کہیے کوئی ہاتھ اٹھا کے کسی کو کچھ ملا؟ بولیے، کسی کو ملا؟ اگر کسی کو حسد جب کرتے ہیں، حسد سے کسی کو کچھ ملا ہو، بولیے۔ حسد کر کر کے زندگی گوا دیتے، مر جاتے ہیں، جل جاتے، کبھی حسد سے کچھ ملا؟ کسی کا کچھ بگڑتا ہی نہیں۔ حسد کرنے سے جس کے لیے حسد کر رہے ہیں، اللہ اس پر اور نعمتیں کرتا جاتا ہے، اس پر اور کرم کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالنا ہے۔ اس کا آسان حل ہے کہ اللہ کے کیے پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ جس کو جو دے اس کو اللہ کا امر سمجھ کے خوش ہو جاؤ، پھر اللہ پاک آپ کو بھی دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ محمد بن عیسیٰ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء میں سے، وہ فرماتے کہ مجھے میرے والد، وہ اپنے زمانے کے اکابر اولیاء اور ائمہ میں سے تھے، انہوں نے وصیت کی، فرمایا بیٹے 5 چیزوں کی وصیت کرتا۔ یہ اولیاء کی وصیتیں تھیں، اولیاء کی 5 چیزوں کی وصیت اور تعلیم۔ ایک، فرمایا کہ اگر تم سے کوئی بے وقوفی کرے، تم سے کوئی بے وقوفی کرے، زیادتی کرے، الجھے، جیسے قرآن مجید نے کہا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تم سے کوئی الجھے، بے وقوفی کرے، حماقت کرے تو فرمایا حلم سے، بردباری سے کام لیں۔ یہ تہذیب اخلاق ہے، نفس اور میں کو کیسے مارنا ہے، اخلاق کو پاک کیسے کرنا ہے، بغض، اناد، عداوت اور حسد کو کیسے نکالنا ہے، حرص اور لالچ کو کیسے نکالنا ہے، دل کی تنگی نکال کے وسعت اور فراخی کیسے دینی ہے، چہرے پر بشاشت کیسے لانی ہے، اپنے دوستوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں،
ان سے لطف و کرم اور احسان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ روز مرہ کے امور ہیں، ہر روز کے، تو ہر روز سنیں، ترتیب کے ساتھ ختم ہو جائے پھر سنیں، باقی موضوعات بھی سنیں، جیسے پچھلے سال یقین اور استقامت کا موضوع کیا تھا، یاد ہے؟ یقین اور استقامت، کتنا فائدہ ہوا اس کا بتائیے ہاتھ اٹھا کر، ہوا تھا فائدہ؟ جی، جس طرح وہ اس طرح یہ حسن ادب اور حسن اخلاق، اس کو تو سیریز لیں اور ہمیشہ سنیں تسلسل کے ساتھ، جہاں باقی چیزیں سننی ہیں وہ بھی لیں، یہ بھی سنیں۔ تو فرمایا اگر کوئی حماقت کرے تم سے اور حماقت کی وجہ سے بد اخلاقی سے پیش آئے، تو فرمایا اگر کوئی بد تہذیبی کرے، بد اخلاقی کرے، حماقت کرے، تو فرمایا غصہ نہ کرو۔ اولیاء وصیت کرتے غصہ نہ کرو، اس کا جواب حلم سے دو، بردباری سے، ٹھنڈے پن سے دو، برداشت سے دو اس کا جواب۔ یہ تصوف ہے جس کی تعلیم دیا کرتے۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی تم سے برائی کرے تو اس کا جواب برائی سے نہ دو، نظر انداز کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی زیادتی کرے تو درگزر کر دو، کوئی حماقت کرے تو برداشت کر لو، زیادتی کرے تو درگزر کر دو۔ اور فرمایا زندگی میں دوستوں کے لیے جب بھی کبھی رنجش دور کرنے کا موقع ملے، صلح صفائی کا موقع ملے، مصالحت کا موقع ملے، دوستی بنانے کا موقع ملے زندگی میں، جب بھی خاص 100 بار، فرمایا اس موقع کو ضائع نہ کرو، اسی وقت رنجش کو دور کر دو، تاکہ دل رنجش کی غلاظت کے ساتھ خراب نہ رہے۔ اور چوتھی نصیحت صوفیاء یہ کرتے کہ ایسا بنو کہ آپ کے دوستوں کو آپ سے سلامتی ملے، اگر پشت پیچھے بھی ہیں اسے یقین ہو کہ میرا دوست، میرا رفیق، میرا ساتھی میری غیبت نہیں کرے گا، میری چغلی نہیں کرے گا، میری برائی نہیں کرے گا، جب بھی بولے گا میری اچھائی میں ہی بولے گا، تو اس کو سلامتی کا احساس ہو، تحفظ کا احساس ہو آپ سے۔ اور پانچویں نصیحت یہ کرے کہ ایسا کردار رکھو کہ آپ کے دشمن بھی حیا کریں آپ سے، آپ کے دشمن بھی آپ کے سامنے آ کر بات نہ کر سکے۔ دشمن اگر گالیاں بھی دیتا ہے تو سامنے آ کر نہ دے سکے، پشت پیچھے بھلے دیتا رہے، ایسا کردار رکھو کہ دشمن بھی حیا کرے سامنے۔ یہ وصیتیں فرماتے صوفیاء، اور اولیاء اور صوفیاء یہ بھی فرماتے کہ جس شخص میں 6 خوبیاں جمع ہو جائیں، کیا 6 خوبیاں، 6 خصلتیں جس شخص میں جمع ہو جائیں، سمجھو کہ یہ اہل اللہ میں ہے۔ جس میں 6 خوبیاں جمع ہو جائیں، نظر آ جائیں، سمجھو اہل اللہ میں سے ہے۔ فرمایا کون؟ ایک، اگر اس کو تھوڑی سی بھی نعمت ملتی ہے، تھوڑی سی، اس پر بڑا شکر گزار ہوتا ہے۔ اتنا مل جائے نا اس کو، اتنا اللہ کی نعمت، اتنی عزت، اتنا پیار، اتنی توقیر، اتنا مال، اتنی راحت، اتنی تھوڑی سی نعمت مل جائے تو بے حساب شکر مند ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے بڑا، پہلی۔ دوسری فرمایا اگر بہت زیادہ تکلیف ہو جائے، کیا؟ بہت زیادہ بھی تکلیف ہو جائے تب بھی صابر رہتا۔ راحت اور نعمت تھوڑی سی ملے تو اس پہ بھی شاکر ہوتا ہے، تکلیف بہت زیادہ ملے، رنج اور مصیبت بہت زیادہ ملے تو صابر رہتا ہے۔ اور اگر کوئی بخیل ٹکر جائے، اس کو کنجوس، واسطہ کسی کنجوس سے پڑ جائے تو کنجوس سے سخاوت کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے میرے ساتھ کنجوسی کی تھی، یہ نہیں دیکھتا کہ میں پیاسا تھا اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا تھا، یہ نہیں دیکھتا میں بھوکا تھا اس نے مجھے کھانا نہیں پوچھا تھا، یہ نہیں دیکھتا کہ میں پریشان حال تھا اس نے میری حاجت روائی نہیں کی تھی، میں مصیبت میں تھا اس نے میری مدد نہیں کی تھی۔ نا، وہ جیسا بھی ہے اس کا ظرف تھا، جب وہ سامنے آئے تو یہ سخاوت سے پیش آتا ہے، سخاوت اور کرم کے ساتھ، 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا اگر کوئی جاہل
ناسمجھ اس کے ساتھ برتاؤ کرے، غلط قسم کا برتاؤ کرے، تو یہ اس کو خوشگوار طبیعت کے ساتھ برداشت کرتا ہے، مسکراتے چہرے سے برداشت کرتا ہے، اسے ناگواری کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا۔ 4 چیزیں۔ 5ویں فرمایا کہ وہ جو اللہ والا اہل اللہ عمل کرتا ہے، کوئی عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اسے دیکھے یا نہ دیکھے، اس کا عمل ایک جیسا رہتا ہے۔ ساری دنیا اگر دیکھ رہی ہو تو اس کے عمل میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ نکتہ سمجھیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اگر 2 نفل پڑھنے تھے تو 4 نہیں پڑھے گا۔ بڑا لطیف اور دقیق نکتہ ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے دیکھتے اگر 2 پڑھنے کا ارادہ تھا تو 4 نہیں پڑھے گا، 2 ہی پڑھ کے ختم کر دے گا۔ 4 پڑھنے تھے تو 6 نہیں پڑھے گا، چونکہ وہ اب لوگوں کی نظر ہوں گے، اللہ کی نظر نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے چونکہ ریا آ جاتی ہے، اپنے عمل میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور اگر 5 اور 6ٹھی چیز یہ کہ لوگ اگر اس کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، برائی کریں، مذمت کریں، گالی دیں، تو کسی کی گالی اور مذمت کی وجہ سے اپنے بھلائی کے عمل کو کم نہیں کرتا۔ لوگوں کی تعریف کی خاطر اپنا نیکی کا عمل بڑھاتا نہیں ہے، لوگوں کی تعریف کی خاطر اپنا نیک عمل بڑھاتا نہیں ہے، اتنا ہی کرتا ہے جو اس نے تنہائی میں کرنا تھا جہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر دیکھنے والا بھی ہو تو بڑھائے گا نہیں، کیونکہ بڑھایا ہوا عمل پھر لوگوں کی خاطر جائے گا، مولا کی خاطر نہیں۔ اس کے اوپر اس کے اندر اخلاص پر اتنی استقامت ہے کہ ریا کو اپنے دل کے کوٹھے میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اور اگر کوئی اس کو زیادتی کرے، مذمت کرے، گالی دے، تو جو بھلائی اس نے تب پہلے کرنی تھی جب اس نے گالی نہیں دی تھی، برائی نہیں کی تھی، جو بھلائی تب کرنی تھی وہ برائی سن کے بھی وہی بھلائی کرے گا، کیونکہ اس کے عمل کی وجہ سے اپنے عمل کو کم نہیں کرنا، کسی کی نظر کی وجہ سے اپنے عمل کو زیادہ نہیں کرنا، کسی کی زیادتی کی وجہ سے برداشت کو ختم نہیں کرنا، اور اسی طرح تکلیف کی وجہ سے صبر نہیں چھوڑنا، اور نعمت کی وجہ سے چھوٹی نعمت و شکر نہیں چھوڑنا، اور کنجوس ہو تو کنجوسی دیکھ کر سخاوت نہیں چھوڑنی۔ فرمایا یہ 6 خصلتیں جس شخص میں جمع ہو جائیں دیکھ لو وہ اللہ والا ہے، وہ اولیاء میں سے ہے، خدا کے دوستوں اور ولیوں میں سے ہے، وہ صاحب کرامت ہے۔ اس کردار کو کرامت کہتے ہیں۔ الاستقامت فوق الکرامہ، نیک حال پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ کرامتوں سے اونچا درجہ ہے۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم یہ سمجھتے، ہم نے سنا ہے کہ یہ بڑی کرامت ہے کہ کوئی ولی سمندروں پر چلے، کوئی ہواؤں میں اڑے، یہ بڑی کرامت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر سمندروں دریاؤں پہ چلنا کرامت ہوتی، بڑا درجہ ہوتا، تو اللہ پاک مچھلیوں کو نہ دیتا۔ اگر ہواؤں میں اڑنا بڑی کرامت کا درجہ ہوتا تو اللہ پاک پرندوں اور مکھیوں اور مچھروں کو نہ دیتا۔ جو چیز مچھر، مکھیاں اور پرندوں کے پاس ہے وہ مرد حق کے لیے کون سی کرامت ہے؟ کرامت یہ ہے کہ بندے کا حال اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، بندے کا دل اللہ کی خلوت گاہ بن جائے، بندہ صدق اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں جڑ جائے، اور پھر ہر حال میں اس پر استقامت رکھے، جھکڑ چلے، آندھی چلے، دشمنی آئے، زیر و بم آئے، اس کے حال میں لرزہ نہ آئے۔ استقامت اگر حال کو مل جائے، کروڑ کرامتیں نیچے ہیں، استقامت احوال اونچی ہے۔ لوگوں کے ساتھ جب حال اتنا سنورتا ہے تو چونکہ دیکھیے بندے کے اندر دل میں جب تنگی نہیں رہتی نا، اس کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، اسے کمپلیکس نہیں رہتا، اسے کسی کا ڈر نہیں رہتا، کوئی اونچا ہو جائے گا، کسی کی عزت مجھ سے بڑھ جائے گی، کوئی مجھ سے طاقتور ہو جائے گا، کسی کی طرف لوگوں کی رغبت زیادہ ہو جائے گی،
وغیرہ وغیرہ، اسے سب وغیرہ وغیرہ سے جان چھوڑ جاتی ہے۔ وہ تو مست ہوتا ہے اپنے مولا میں، وہ مست ہوتا ہے اپنے مولا میں، تو اس لیے اسے غیر کی فکر نہیں رہتی۔ جب غیر کی فکر نہیں رہتی تو اس کا سلوک اور رویہ ہر ایک کے ساتھ مبنی بر خیر ہو جاتا ہے، خیر پر مبنی ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اولیاء کا حال کیا ہے اللہ کی مخلوق پر شفقت کے باب میں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اولیاء اور صوفیاء کا، اللہ والوں کا حال، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کے باب میں حال کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حال اولیاء کا یہ ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اس نے کہا تاکہ میں اپناؤں، اس حال کو ہم اپنائیں۔ آپ نے فرمایا حال اپنانے کے قابل یہ ہے کہ جو وہ مانگیں جن کی انہیں ضرورت ہو، اپنی ذات کی ضرورتوں میں سے نکال کے انہیں دے دو۔ جو آپ کے احباب کو ضرورت ہو، اپنی ذات کی ضرورتوں میں سے نکال کے ان کو دے دو۔ اور دوسرا، جس چیز کی امر کی ان کے پاس طاقت اور استطاعت نہ ہو وہ بوجھ کبھی نہ ڈالو، نرمی کرو۔ جس کی طاقت ان کے پاس نہیں وہ بوجھ نہ ڈالو۔ جس چیز کو وہ سمجھ نہیں سکتے وہ بات ان سے نہ کرو، اتنی کرو جس کی انہیں سمجھ آ جائے کہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ جب یہ ساری بات کی وہ تو فرمایا تو پھر آپ کی شفقت، آپ کی شفقت پھر احباب پر کیسی ہے؟ آپ کی شفقت کا حال کیا ہے؟ اب اللہ والوں کا حال انہوں نے فرمایا میری دل کی کیفیت یہ ہے کہ میرے کسی دوست کے چہرے پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی۔ میرے دوستوں اور میرے شاگردوں اور میرے رفقا اور میرے احباب کسی کے چہرے پر مکھی بیٹھے تو اس کا الم، اس کی اذیت مجھے ہوتی۔ یہ آقا علیہ السلام کی اس سیرت پاک کا عکس ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ عکس ہے، اولیاء سیرت مصطفیٰ کا عکس ہوتے ہیں، نمونہ